بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 29 سپٹمبر 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 159 سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر مکمل ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی نیوز بہت اہم ہے، مکمل ویڈیو دیکھیں اور اسے لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دی گا۔ سعودی محکمہ کسٹم کی انتظامیہ کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ سگریٹ اور دیگر دوسری تمباکو کی اشیاء کو امپورٹ کرنے کے لیے کچھ نئے قوانین تفصیلات کے ساتھ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یعنی امپورٹ کا دوستو مطلب ہے کہ آپ بیرون ملک سے سعودی عرب میں یہ تمام چیزیں جب لائیں گے تو اب اس کی کچھ شرائط ہوں گی۔ سگریٹ چاہے بحری راستوں سے منگوائی جائے، چاہے ایئر لائن سے، چاہے آن لائن منگوائی جائے، کوئی شخص، کمپنی، دکاندار 2400 سگریٹ یا 125 سگار، 2 کلو تمباکو سے زیادہ نہیں منگوا سکتا ہے۔ یہ تعداد ہر 3 ماہ بعد منگوائی جا سکے گی، یعنی یہ نہیں روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر یا ہر مہینے کوئی بھی اتنی بڑی تعداد منگا کر اس کا کاروبار کر سکتا ہے۔ لہٰذا 3 مہینے کے بعد یہ اجازت دی گئی ہے۔ یہ تعداد ہر 3 ماہ کے بعد بھی مکمل چھان بین کے ساتھ منگوائی جائے گی کہ کوئی شخص اس کا کوئی کاروبار تو نہیں کر رہا۔ اس تعداد سے زیادہ منگوائی جانے والی تمباکو کی اشیاء کو ضبط کر کے تلف کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں منگوانے والے فرد کو کچھ دن کی مہلت دی جائے گی کہ زائد تعداد کو واپس بھیج دے۔ اگر مقررہ دنوں میں وہ زائد تعداد کا تمباکو نہیں بیچ پاتا تو سارا سامان ضبط کر لیا جائے گا۔ تمام تمباکو کی مصنوعات پر 100% سیل ٹیکس، 100% تمباکو ٹیکس اور 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی لیا جائے گا۔ تمام مسافر جو 200 سے زائد سگریٹ لے کر اپنے ساتھ آئیں گے انہیں اجازت ہوگی، اس سے زیادہ لانے پر ان سے ٹیکس لیا جائے گا۔ لہٰذا احتیاط کریں تاکہ ایئرپورٹ پر آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعودی کسٹم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 18 سال سے کم کسی بھی فرد کے پاس اگر تمباکو ملا تو اسے قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے بچوں کے بیگز وغیرہ جب آپ لے کر آئیں تو احتیاط کریں کہ کہیں غلطی سے اس میں ایسی چیز تو نہیں رکھ دی گئی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ تمام سعودی شہری یا غیر ملکی جو کہ سعودی عرب میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بغیر ہیلمٹ کے نظر آئیں گے انہیں 2000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اس وقت موٹر سائیکل وہ اکثر بکالوں پر سامان لے کر دوسرے گھروں میں شفٹ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹر سائیکل ہیں جس پر اکثر نمبر پلیٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، ایسے افراد کو بھی اب 2000 ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا موٹر سائیکل اگر آپ کے پاس ہے، بکالے پر آپ کام کرتے ہیں تو ہر صورت میں ہیلمٹ اپنے ساتھ رکھیں ورنہ بہت بھاری مشکل میں آپ پھنس سکتے ہیں۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 4 اکتوبر سے جزوی بندش کے خاتمے کے بعد بڑی تعداد میں سعودی عرب میں رہنے والوں نے، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں، اعتمرنا ایپلیکیشن کے ذریعے آن لائن اپنی درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید آنے والی ایپلیکیشنز کو ہولڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ درخواستیں 19 سال سے لے کر 65 سال افراد سے وصول کی گئی ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ 19 سال سے کم بچے یعنی کم عمر والے افراد یا 65 سال سے بڑی عمر والے افراد اس وقت عمرے کی سعادت یا دیگر جو بھی مسجد نبوی، مسجد الحرام میں جانے کی کوشش ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں وزارت صحت کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ چھوٹی عمر کے لوگوں میں اور بڑی عمر کے لوگوں میں جو ایک مدافعت کا سسٹم ہوتا ہے باڈی کے اندر وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وبائی مرض ان پر جلدی اثر انداز ہو سکتا ہے۔
इसी तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए 18 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा अफराद के लिए फ़िलहाल उम्रे की अदायगी की इजाज़त नहीं होगी। दिन में कम से कम 10 बार दोनों मसाजिद को मुख्तलिफ हिस्सों को जहाँ पर ज़्यादा अफराद का आना जाना होता है जरासीम कश अद्वियात स्प्रे के ज़रिए सैनिटाइज़र्स के ज़रिए साफ़ किया जाता है। आबे ज़मज़म की मुकम्मल पैकिंग के बाद लोगों को फराहम किया जा रहा है। ये बात कल सुबह की खबरों में भी मैंने वाज़िया की थी कि उम्रे की अदायगी के दौरान ग़िलाफ़े काबा और हजर अस्वद को छूने या बोसा देने की कतन इजाज़त नहीं होगी। बाकायदा खाना काबा को चारों तरफ से मखसूस ग्रिल के ज़रिए कवर किया जाएगा ताकि लोग इस तक अप्रोच ना करें, उम्रा करें, मताफ़ के ज़रिए अपना तवाफ़ करें और उसके बाद सही करें और उसके बाद जो भी उम्रे की फ़राइज़ और सुन्नतें हैं वो पूरा करके मस्जिदुल हराम से चले जाएं। 3 घंटे का टाइम दोस्तों इस सिलसिले में दिया जाता है और 6 शिफ्टों में मुख्तलिफ अफराद को टोलियों की सूरत में लाया जाएगा और उम्रा करवा कर वापस भेजा जाएगा। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ही इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके वबाई मर्ज़ की दवा या मुअस्सर वैक्सीन बनाकर दुनिया को इस वबाई मर्ज़ कोरोना की परेशान कुन सूरत हाल से निजात दिला सकें। लेकिन आज की तारीख तक अभी तक कोई भी दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क या तरक्की पजीर मुल्क वैक्सीन बनाकर मार्केट तक लाने में कामयाब नहीं हो सका है। इसके बरक्स बहुत सारे ममालिक ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का बाकायदा आगाज़ किया है, सियाहती वीज़े जारी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने वबाई मर्ज़ कोरोना की टेस्टिंग किट में मज़ीद बेहतरी लाते हुए ऐसी किट्स तैयार की हैं जो हार्डली 10 से 30 मिनट के दौरानिए में वबाई मर्ज़ कोरोना के टेस्ट दे सकेंगी। इब्तदाई तौर पर ये वबाई मर्ज़ कोरोना की जो किट्स हैं ये एयरपोर्ट पर दस्तयाब होंगी और मुसाफिरों का टेस्ट सफ़र से पहले लिया जाएगा। जिन मुसाफिरों का ये इंस्टेंट टेस्ट लिया जाएगा यानी फ़ौरी तौर पर, इनसे $10 फ़ीस अज़ाफ़ी वसूल की जाएगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो एयरपोर्ट से अब सफ़र करें तो लाजमी तौर पर इस बात को जहन में रखें कि एयरपोर्ट पर आपका फ़ौरी तौर पर टेस्ट लिया जा सकता है जिसका रिज़ल्ट 10 से 30 मिनट के दौरानिए में आ जाएगा। पिछले दिनों रशिया की जानिब से बाकायदा वहाँ के सदर ने यह एलामिया जारी किया था कि इंटरनेशनल लेवल पर हमने दवा तैयार कर ली है, मगर वर्ल्ड बैंक ने जब इनसे मुकम्मल डाटा मांगा जिसे उन्होंने अभी तक फराहम नहीं किया है और रशिया मुसलसल इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि हर सूरत में वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन को तैयार किया जाए ताकि दुनिया को इस मुश्किल से निजात दी जा सके। सऊदी महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बरोज़े मंगल से ममलिकत में बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बारिशों की ये सूरत हाल ममलिकत के बहुत से शहरों को अपनी लपेट में लिए रखेगी। ये बारिशें कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की होंगी जबकि कुछ शहरों में मूसलाधार बारिशों का कवी इम्कान है। मक्कातुल मुकरमा, जज़ान, असीर में शदीद बारिशों का ख़तरा है, लिहाजा इन इलाकों में रहने वाले अफराद बहुत एहतियात करें, नशेबी इलाकों में कतन ना जाएं क्योंकि अचानक पानी का बहाव जब बढ़ जाता है तो तमाम रास्ते कई दिनों के लिए बंद हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लिहाजा तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद ख़ास तौर पर लॉन्ग रूट पर जब ड्राइव करें तो बहुत एहतियात करें। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखें कि किस तरह से एक अच्छा खासा सेहतमंद शख्स अचानक मौत की आगोश में चला जाता है। मौत बरहक है, कब किसको आ जाए किसी को मालूम नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के। सूरत हाल कुछ ये बनी कि यह शख्स एक डॉक्टर के पास अपनी वाइफ को लेकर आता है। वाइफ जैसे ही उस डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाती है तो अचानक इस शख्स की तबीयत ख़राब होती है और ये मौत की आगोश में चला जाता है। उसी दौरान वो डॉक्टर भी इसे चेक करते हैं और तमाम चीज़ें देखते हैं कि इस शख्स को हुआ क्या है। मेन कॉजेज़, मेन असबाब उन्हें मालूम नहीं हो पाते, मगर इसमें ये सिर्फ फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि ये शख्स इंतकाल कर चुका है। ज़िंदगी का खात्मा किस गली किस मोड़ पर हो जाए ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा कोशिश करें कि अच्छे अमाल करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। कोई गलती हो तो मुझे भी माफ़ कर दें।
سعودی عرب کے اہم پڑوسی ملک سلطنت عمان نے کہا ہے کہ مساجد کو باجماعت نماز کے لیے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ نومبر کے وسط میں یعنی درمیان میں کیا جائے گا۔ وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ عمان کی وزارت اوقاف اور مذہبی امور نے ایک بیان میں کہا کہ گائیڈ لائنز اور مقرر کردہ احتیاطی تدابیر کے مطابق مساجد اور دیگر اہم عبادت گاہوں کو کھولنے کے بارے میں مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا انحصار سپریم کونسل کی رپورٹ پر ہوگا جو وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے طریقہ کار کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ متاثرہ کیسز کی تعداد کتنی کم ہے جو دوسروں کے لیے خطرے کا سبب نہ بنے اور وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ سعودی عرب میں سونے کی قیمتوں میں پھر رد و بدل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوبارہ سے سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی انٹرنیشنل پروازوں نے دوبارہ سے چلنا شروع کیا، اسی طرح سے انٹرنیشنل پروازوں کے چلنے کے ساتھ ہی ڈالر کی قیمت اور سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 24 کیرٹ کا سونا اس کی قیمت 224.61 ریال بنتی ہے، جبکہ 21 کیرٹ کا سونا 196.54 ریال میں فروخت ہو رہا ہے، جو کہ پاکستان، انڈین اور ایشیائی ممالک کے افراد بڑے پسند سے خریدتے ہیں اور اپنی اچھی قیمت میں اپنے ملکوں میں بیچ سکتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے مدینہ منورہ میں لیڈی ڈاکٹر کو معطل کر دیا ہے۔ معطل ہونے کی وجہ کچھ یہ سامنے آئی ہے کہ وزیر صحت نے نجی ہاسپٹل میں گائنی کی خاتون ڈاکٹر کو پریکٹس سے معطل کیا۔ یہ فیصلہ پیشہ صحت کے قانون کی دفعہ 39 کے تحت کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ محکمہ صحت کے ترجمان معید عبدالعنق نے بتایا کہ خاتون ڈاکٹر کی معطلی کا فیصلہ عارضی ہے۔ محکمہ صحت مدینہ کی تحقیقاتی کمیٹی کی سفارش کے بارے میں خصوصی کمیٹی کا فیصلہ سامنے آنے تک معطلی کا فیصلہ مؤثر رہے گا۔ یاد رکھیں، وزارت صحت سخت قوانین کے تحت کارروائی کرتا ہے۔ ایسا شخص جو کہ لاپرواہی برتے اسے فوراً معطل کیا جاتا ہے۔